میرے دوستوں عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ مخلصین وہ ہوتے ہیں جو عمل کر کے ڈرتے ہیں، جو عمل کر کے ڈرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مخلصین جو عمل کر کے ڈرتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا، ایک ہے اخلاص کہ اللہ کے لیے کرنا، ایک ہے استخلاص کہ اس کام کو کرنے میں، کہ اس کام کے کرنے میں اپنے آپ کو کام کا بنا کر چلو۔ سنو غور سے، ایک ہے اخلاص اللہ کے لیے کرنا، ایک ہے استخلاص کہ اس کام کے ہو کر رہنا۔ سنو غور سے، نکلنے کے زمانے میں دنیا کا ارادہ کرنا۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہجرت، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ اتنا نازک اور اتنا اونچا کام ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کر لیا، اگر اس کے ساتھ کسی اور چیز کو شامل کر لیا تو وہ چیز مل جائے گی لیکن ہدایت نہ ملے گی۔ سنو غور سے، جا کر سننا بات، بہت غور سے سننا بات۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں، میں عرض کر چکا حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جو اس راستے میں نکلنے میں تیر بھی چاہے گا، اس کو دنیا آخرت میں تیر کے سوا کچھ نہ ملے گا، کیونکہ ہجرت یہ اتنا نازک اور اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اگر اس کے ساتھ کسی اور کچھ چیز کو شریک کر لیا گیا تو وہ چیز ملے گی، ہدایت نہ ملے گی۔ یہ حدیث صاف فرمایا کہ جو اس ہجرت سے اللہ کے رسول کو چاہے گا اس کو اللہ کے رسول مل جائیں گے، جو دنیا چاہے گا اس کو دنیا ملے گی۔ سنو غور سے کہ ہجرت اتنا نازک راستہ ہے کہ اگر اس راستے میں کسی اور چیز کا ارادہ کیا تو وہ چیز مل جائے گی، ہدایت نہ ملے گی۔ ہدایت اس کو ملے گی جو اس راستے سے سوائے اللہ کے رسول کے اور کچھ نہ چاہتا ہوں۔ سنو غور سے، حالانکہ تجارت ایک حلال اور جائز کام ہے، بلکہ اس کے فضائل بھی ہیں۔ تجارت کے فضائل ہیں، کیوں ہیں؟ مالدار بننے کے لیے نہیں، تجارت کے فضائل زوال کے حرام سے بچنے کے لیے ہیں۔ تجارت کے فضائل زوال کے حرام سے بچنے کے لیے ہیں۔ غور سے سننا بات، تجارت کے فضائل زوال کے حرام سے بچنے کے لیے ہیں۔ لوگ تجارت کے فضائل کی وجہ سے دین کے معنی چھوڑے ہوئے ہیں، یہی سوچ کر کہ تجارت کرنا حلال کمانا بھی تو فرض ہے، حالانکہ تجارت کرنا فرض نہیں ہے، تجارت کرنا فرض نہیں ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانا فرض ہے۔ اس سوال کی شکل کو چھپانے کے لیے تجارت ہے۔ جس میں سے ضرور بات عرض کر رہا، اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے کہ تجارت کو پیسہ کمانے کی غرض سے نہ کرو۔ اگر کیا بننا چاہو، اگر مالدار بننا چاہو تو تجارت پیسہ کمانے کی غرض سے نہ کرو، کیونکہ جو پیسہ کمانے کی غرض سے مالدار بننے کے لیے حلال تجارت بھی کرے گا، وہ بھی اللہ سے اس حال میں ملے گا قیامت میں کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے، کیونکہ نیت تجارت سے استغنا نہیں ہے، بلکہ نیت تجارت سے مالدار بننا ہے۔ یہ بات توجہ سننی پڑے گی بہت، حالانکہ حلال تجارت کر رہا ہے، حلال تجارت کر رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، نقلی مال نہیں بیچ رہا، کسی سے قیمت حد سے زیادہ نہیں لے رہا، ہر طرح سے اس کی تجارت اللہ کے حکم کے عین مطابق ہے، لیکن نیت مالدار بننے کی ہے، نیت مالدار بننے کی ہے کہ مالدار کہلاؤں۔ تو فرمایا کہ اس بدنیتی کی وجہ سے اللہ سے قیامت اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ حدیث میں اسی طرح ہے۔ فرمایا آگے اسی روایت میں کہ تجارت اس لیے کرے تاکہ اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کر لے
اور اس نیت سے حلال کمائے تو وہ اللہ اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. سنو غور سے. یہ فرمایا کہ سچا تاجر کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ سچا تاجر. کیوں؟ کیونکہ تجارت اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے گھر کی ضرورت کو پورا کرے. اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ مالدار کہلائے. لوگ تجارت کرتے ہیں مالدار بننے کے لیے. اگر تجارت کریں سوال سے بچنے کے لیے اور سوال کی شکل کو چھپانے کے لیے تو اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں مالدار بننا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ مالدار بننے کے لیے سب سے آسان راستہ یہی ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس سے مستغنی ہو جاؤ, اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. اللہ تمہیں غنی کر دیں گے. میں ساری بات اس پر عرض کر رہا تھا کہ آدمی تجارت کیوں کرے, تجارت کرنے کے فضائل کیوں ہیں, تجارت کے فضائل کیوں ہیں؟ اس لیے تاکہ یہ حرام سے بچے, یہ حرام سے بچے. تجارت نہیں کرے گا تو لوگ یہ کہیں گے کچھ نہیں کرتے ان کی مدد کرو. یہ سوال کی شکل ہوگی. اس سوال کی شکل کو چھپانے کے لیے تجارت ہے. جب تو سوال سے بچنے کی تجارت کرے گا تو اللہ یہ سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی کریں گے. جب تو سوال سے بچنے کے لیے تجارت کرے گا تو اللہ یہ سوال سے بچنے کی وجہ سے غنی کر دیں گے. یہ فرمایا حدیث میں میں یستغنی یغنیہ اللہ کہ جو آدمی مخلوق سے مستغنی ہوگا اللہ اس کو غنی کر دیں گے. میں یستغنی یغنیہ اللہ حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جو مخلوق سے مستغنی ہوگا اللہ اس کو غنی کر دیں گے. سنو غور سے. تو میں نے عرض کیا کہ حلال تجارت اور یہ حلال تجارت اگر کوئی حج میں بھی کرے, غور سے سننا بات, یہ حلال تجارت اگر کوئی حج میں بھی کرے تو اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ حج کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. حج کے ساتھ تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں. عجیب بات ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی گناہ نہیں تم پر, کوئی حرج نہیں اگر تم سفر حج میں تجارت کرو تو کوئی حرج نہیں ہے. سنو غور سے. حالانکہ سفر ہجرت فرض ہے, حج فرض ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہے, بس زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. یہ بہت سوچنے کی بات ہے. حج زندگی میں ایک بار فرض ہے, اس کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اگر تجارت کی, اگر اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں تجارت کی اور پھر اللہ کے راستے میں دشمن کے ہاتھوں قتل بھی ہو گیا تو تمہیں فرماتے ہیں کہ یہ شہید نہیں ہوگا اللہ کے یہاں, کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں تجارت کی ہے. یہ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے. نکلنے کے زمانے میں ایک چھوٹی سی تجارت کا اس کو چھوٹی سی تجارت کا موقع مل جاتا ہے. اس طرح کہ ایک چیز سستی بک رہی تھی, خرید لی اور آگے بڑھ کر اس کو بیچ دیا, اس سے اس کو کچھ نفع ہو گیا. یہ نفع, یہ حضرت کی بات میں عرض کر رہا, اس نے یہ نفع اٹھا کر سواری پر رکھ لیا, پھر یہ آگے بڑھا اور دشمن مقابلے پر آ گئے اور یہ اللہ کے راستے میں غیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا. حضرت نے فرمایا کہ اس کو شہید نہیں کہہ سکتے. تو کیوں؟ اللہ کے راستے میں نکلا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے, اور پھر شہید کر دیا گیا. حضرت نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں, اس نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں ایک تجارت کی ہے اور وہ تجارتی مال اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے.
وہ کمایا ہوا نفع اس کی سواری پر رکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے, شہید نہیں ہوا. اللہ اس کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے تو کر لیں, ورنہ یہ آدمی شہید کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ اس نے نکلنے کے زمانے میں وہ کام کر لیا جس کی وجہ سے ہجرت تو ختم ہو گئی. ہجرت تو ختم ہو گئی. جو حضرت نے فرمایا کہ مہاجر تو صرف وہ ہے کہ ہجرت سے اس کی نیت اللہ کے رسول کے سوا اور کوئی نہ ہو. سارے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت اس لیے کی تھی, تو میں قیس نے کہا تھا کہ اگر تم ہجرت کرو گے تو میں تم سے شادی کروں گی. کہ اچھا, اگر ہجرت کرنے پر تم سے شادی کرے تو میں ہجرت کر لیتا ہوں. سارے صحابہ کے درمیان یہ ایک مہاجر ہیں جن کے ساتھ ام قیس کی نسبت لگتی ہے. پر میں ایک مہاجر ام قیس. ساری بات میں نے شاہد کی ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اپنی نیتوں کو ٹھیک کر کے. ورنہ یہ فرمایا کہ اگر نکلنے کے زمانے میں تجارت کر لی, ہمارا تو حال یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے واپس جاتے ہوئے ایسے سامان خرید کے لے جاتے ہیں جیسا کہ آئے تھے ہی بازار کی نیت سے. لو جی لو. جب شہید کی شہادت دنیا کے ارادے کے ساتھ, شہید کی شہادت بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں دنیا کے ارادے کے ساتھ, تو بتاؤ ہمیں کون سے شہادت کا درجہ مل رہا؟ ہمیں کیوں یقین ہے اس کا کہ ہاں سارے اعمال قبول ہو جائیں گے, تم دنیا بھی لے جاؤ. عجیب بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت معاذ کو بھیجا یمن ایک دین کے تقاضے پر. کہاں؟ یمن بھیجا, کیونکہ جتنا بھی سامان آتا تھا مکہ مدینے میں وہ یمن سے آتا تھا, وہاں کچھ نہیں بنتا تھا. سمجھتے تھے کہ اللہ نے مکہ مدینے کو چیزوں اس لیے خالی رکھا تھا تاکہ یہاں سے صرف ہدایت لی جائے, یہاں سے صرف ہدایت لی جائے. شیطان نے ساری دنیا کو وہاں جمع کر دیا تاکہ لوگ یہاں دنیا کے ارادے سے آئیں. شیطان نے ساری دنیا کو وہاں جمع کر دیا تاکہ لوگ یہاں دنیا کے ارادے سے آئیں. یہ سمجھتے تھے کہ مکہ مدینے میں کمانے کے لیے جانے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں. سب سے بڑے کمینے پن کی بات ہے کہ آدمی مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے جا رہے, کہ نہیں, یہ تو صرف ہدایت کے لینے کی جگہ ہے. تو وہاں کچھ نہیں ملتا تھا, سامان باہر سے آتا تھا. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو حضرت عمر نے بھیجا یمن بیوی انتظار میں کہ یہ تاریخ ان کی واپسی کی تھی, آج معاذ یمن سے واپس آ رہے ہیں تو میرے لیے کوئی تحفہ کوئی سامان یمن سے لے کر آئیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ آج معاذ واپس آ رہے ہیں. بیوی انتظار میں تھی کہ آج معاذ واپس آ رہے ہیں یمن سے. آئے, سامنے سے دیکھا آتے ہوئے خالی ہاتھ. بیوی نے پوچھا حضرت معاذ سے کہ وہ کہاں ہیں تحفے جو لوگ ابھی بیوی کے لے کر آتے ہیں؟ آپ یمن گئے, یمن سے واپس آ گئے, میرے لیے کچھ نہیں لائے. حضرت معاذ نے فرمایا بیوی سے کہ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ تیرے لیے کچھ خریدوں, مگر عمر نے مجھ پر ایک نگراں مسلط کر دیا. وہ میری نگرانی کرتا تھا, وہ میری نگرانی کرتا تھا. جہاں بھی جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ. تیرے لیے کچھ خریدنا چاہوں تو اس کا ڈر کہ ابو منین نے مجھ پر ایک نگراں مسلط کر دیا, اس لیے میں تیرے لیے کچھ خرید نہیں سکا. بیوی کو غصہ آیا حضرت عمر پر کہ عمر نے میرے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. عمر نے میرے شوہر کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا. یہ معاذ ابن جبل یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقاضوں پر جاتے رہے, آپ نے کبھی نگرانی لگایا. حضرت بکر صدیق بھیجتے رہے, کبھی نگرانی لگایا. آخر عمر نے میرے شوہر کو کیا سمجھا ہے؟ کیا ان کو خائن سمجھا کہ خیانت کریں گے؟ ان پر نگراں کیوں لگایا؟ ان کی بیوی نے اس پر اتنا ہنگامہ کیا
کہ بات پہنچ گئی ہے عمر تک، بات پہنچ گئی حضرت عمر تک۔ حضرت نے بلایا حضرت معاذ کو، بلا کے فرمایا کہ اے معاذ، یہ کیا ہنگامہ ہے؟ تمہاری بیوی یہ کہتی پھر رہی ہے کہ عمر نے میرے شوہر پر نگراں مسلط کیا۔ میں نے تمہیں کون سا نگراں مسلط کیا ہے؟ حضرت معاذ نے عرض کیا میں بیوی نے مجھ سے کہا تھا کہ میری کچھ لائے نہیں، تو میں نے کہا کہ عمر نے نگراں لگایا۔ حضرت پوچھا کون تھا وہ نگراں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نگراں تھے مجھ پر۔ کون نگراں تھے؟ اللہ نگراں تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے کام کے لیے نکلا ہے، یہ میرے کام کے لیے نکل کے کیا کرتا ہے۔ ہم ہر کام کو یوں کر کے سوچ کے کر گزرتے ہیں کہ یہ تو جائز ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ ابھی ہمیں معلوم نہیں کہ ہجرت کسے کہتے ہیں۔ ہم ہر کام کو یوں کر گزر جاتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ آپ نے کیسے اس کو اس سے منع کر دیا؟ کیونکہ ابھی ہجرت کی حقیقت معلوم نہیں، ہجرت کی حقیقت معلوم نہیں۔ دوسرے کے مال سے بھی ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ مہاجر تو وہی ہے جو اپنے مال سے اپنی جان سے کوشش کرے۔ حالانکہ کتنے احسانات ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ سارا مال لا کر پیش کر دیا، سارا مال پیش کر دیا۔ انتظار میں ہیں کہ کب حکم ملے ہجرت کا۔ ایک اونٹنی اپنے لیے، ایک آپ کے لیے، وہ تیار کی ہوئی، سواریاں تیار۔ جب وقت آیا نکلنے کا کہ ابو بکر بتاؤ اونٹنی کیا قیمت ہے؟ قیمت کی کیا بات؟ یہ تو میں نے تیاری کی تھی آج کے دن کے لیے۔ میں جب بھی چارہ کھلاتا تھا اسے ہجرت کے سفر کے لیے کھلاتا تھا کہ نہیں ابو بکر یہ سفر ہجرت ہے، ہم آپ کی اونٹنی قبول نہیں کریں گے۔ بھلا بتاؤ تو صحیح۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، کیونکہ خلیل ایک ہوتا ہے، خلیل ایک، جگری دوست ایک ہوتا ہے، بس دو نہیں ہو سکتے۔ تعلق آدمی چاہے 100 آدمیوں سے رکھے لیکن دوست ایک ہوتا ہے ہمیشہ۔ انسان کی فطرت میں ہے یہ بات، 2 آدمیوں سے برابر محبت نہیں ہو سکتی، 2 سے برابر محبت نہیں ہو سکتی۔ 2 بیویاں بھی اگر ہیں تو انصاف تو کرے گا دونوں کے ساتھ، مگر محبت تقسیم نہیں ہوتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ انصاف تو کر سکتا ہے چیز میں، لیکن محبت تقسیم نہیں ہو سکتی۔ محبت ہر ایک کو ہمیشہ ایک سے ہوتی ہے، تعلق چاہے سینکڑوں سے ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، اتنا تعلق۔ لیکن کیونکہ سفر ہجرت کا تھا، بہت کہا تو کہ میں نے تو اس دن کے لیے تیار کی ہے ان کی، فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت بتلاؤ، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے، کیونکہ یہ سفر ہجرت ہے۔ جی ہاں، سفر ہجرت ہے، یہ سفر ہجرت ہے، اس کو قبول کروانا ہے، اس کو قبول کروانا ہے، سفر ہجرت ہے۔ میں ساری بات اس پر عرض کر رہا کہ اپنی نیتوں کو درست رکھیں، کیونکہ اگر تیر کا بھی ارادہ کر لیا تو دنیا آخرت میں تیر کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ اتنا نازک راستہ ہے۔ اسے میں نے عرض کیا 2 چیزیں اصل ہیں عمل میں، علم اور ایمان۔ کہ علم سے عمل کی درستگی ہے اور ایمان سے نیت کی درستگی ہے۔ سمجھتے تھے جتنا ایمان میں ضعف ہوگا عمل میں ریا داخل ہوگا، جتنا ایمان میں کمزوری ہوگی اتنا عمل میں ریا داخل ہوگا۔ کہ علم سے عمل کی درستگی ہے اور ایمان سے نیت کی درستگی ہے۔ سمجھتے تھے جتنا ایمان میں ضعف ہوگا عمل میں ریا داخل ہوگا، جتنا ایمان میں کمزوری ہوگی اتنا عمل میں ریا داخل ہوگا۔ ساری بات میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ اپنے عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے۔